آپ کا پروگرام بڑا مقبول رہا ماشاءاللہ، سب نے اپنی اپنی خدمتیں انجام دیں۔ نقیب اجلاس مولانا نظام الدین صاحب قبلہ بڑے بہترین اور سنجیدہ لہجے میں نظامت فرماتے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اور مجھ سے پیش رو خطیب حضرت علامہ ہمدرد قوم و ملت ادیب شہیر حضرت علامہ اسناد رضا صاحب قبلہ سے بھی بڑی بہترین اور جامع گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ زبیر رضا حسانی صاحب قبلہ نے بھی بڑا بہترین پڑھا، اور ان سے پہلے گلفام رضا حسانی صاحب نے۔ ہمارے یہ ائمہ اور حفاظ قرہ آپ کے روبرو ہیں۔ اللہ رب العزت مولا پروردگار عالم ہم سبوں کو حق بولنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ بات نہیں کریے گا، اب مجھے دیکھیے اور میری باتوں کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، تاکہ میں بہت جلدی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ تمہیں تھوڑا سا پڑھا دوں اور اپنی بات ختم کر لوں۔ تھوڑی دیر یہ کلاس چلے گی، اس کے بعد میں انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ آئیے عرض و معروف سے پیشتر انتہائی محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ یہ جنت تو طواف کر میرا، اس لیے میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اس لیے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آپ بیدار رہیے، دل کے کانوں سے سننا ہے، انشاءاللہ نیند میں آپ کی بھگاؤں گا اور آپ میری نیند بھگانے کی کوشش کریں۔ ہاں اب سنیں، میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آن دا ٹاپک گفتگو کی جائے اور سمجھ میں آنا چاہیے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو میں آپریٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آواز کم کر سکتے ہیں، ان کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ میں محنت زیادہ کر لوں گا لیکن سمجھ آنا چاہیے۔ ہاں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے سنائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فنکحوا، نکاح کرو۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ نے؟ نکاح کرو۔ انسانی زندگی اللہ نے یہ دنیا بنائی اور دنیا میں انسان کو بنایا، اور تولد کا نظام، نسلوں کا نظام اللہ رب العزت نے یہ رکھا، اس کے لیے نکاح ہے۔ بہت سارے کلچر ہیں، بہت ساری تہذیبیں ہیں، ہر مذہب میں الگ الگ طریقے سے رسم و رواج ہیں اور الگ الگ طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے جو نکاح کو قائم کیا ہے، اسلام نے جو پیمانہ رکھا ہے، اگر اس پیمانے پر ہم اپنے گھروں میں شادیاں اور نکاح کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں سے برائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربعین، حدیث پاک میں آتا ہو کا مقال کہ عورتوں سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کتنی وجہ سے؟ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یا تو مال کی بنیاد پر، کس کی بنیاد پر؟ مال کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، یا حسن و جمال کی بنیاد پر، یا دینداری کی بنیاد پر۔ کتنی وجہ سے کیا جاتا ہے نکاح؟ 4 وجہ سے۔ یا تو مال کی بنیاد پر، دوسرا یا تو حسب و نسب کی بنیاد پر، تیسرا ایک ہو گیا مال، دوسرا ہو گیا حسب و نسب، اور ایک ہو گیا حسن و جمال، اور چوتھا دینداری کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دینداری کو مقدم رکھو۔ کسے مقدم رکھو؟ دینداری کو مقدم رکھو۔ اب آؤ ہم یہ دیکھتے ہیں، نکاح تو ہم بھی کرتے ہیں، شادیاں ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، ہم کس چیز کو مقدم رکھتے ہیں؟ مسلمان ہیں نا ہم، مسلمان سنی ہے، مولانا عبدالسلام علی الرحمہ کے نعرے لگانے والے ہیں، آپ کی بستی میں رہنے والے ہیں، حضور صدر اللہ فاضل، حضور اعلیٰ حضرت کا فیضان لوٹنے والے ہیں، ہم روز گوشت سے لقمہ کھانے والے ہیں، بریانی سے اپنی زبانوں کو تر کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں مسلمان۔ لیکن آؤ کام بھی تو دیکھو مسلمانوں کے کہ مسلمان ہیں کیسے۔ نکاح ہم بھی کرتے ہیں، نکاح ہمارے اسلاف نے بھی کیا ہے، دوسرے دھرموں میں بھی نکاح ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ آج کے دور میں ہم نکاح کرتے کس پوزیشن پہ ہیں، ہم نکاح کرتے کس چیز پر ہیں؟ اللہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا دینداری کو مقدم رکھو، لیکن آپ آج پورے بہادر گنج میں گھوم لو، چند
لوگ ایسے ہوں گے جب رشتے کی بنیاد رکھی جاتی ہے نا رشتے کی۔ ایک بات تو یہ ہے، بہت ساری جوان لڑکیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، ذرا سنیے، ذرا مجھے گرم کرنے کی کوشش کریں، آپ ذرا توجہ رکھیں۔ ہمارے گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں، رشتے نہیں مل پا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں ایجڈ لڑکیاں ہو رہی ہیں، رشتے نہیں مل پا رہے ہیں۔ بے حیائیاں کا فروغ ہو رہا ہے، رشتے نہیں مل پا رہے ہیں۔ وقت پر شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، رشتے نہیں مل پا رہے ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے پہلے گھر اچھا ہو جائے تب شادی کریں گے، دوسری چیز یہ ہے پہلے بجلی اچھا ہو جائے تب شادی کریں گے، تیسری چیز یہ ہے پہلے لین دین کا معاملہ ختم کر لیا جائے تب شادی کریں گے۔ ہم جو بچولیا ڈھونڈتے ہیں نا، بچولیا جو بیچ میں رشتہ کرواتا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں رشتہ کروانے سے پہلے اپنی نالج کے مطابق یہ بتا رہا ہوں جیسا رشتہ ویسا بچولیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں میری نالج کے مطابق 95% بچولیا ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ لڑکی والے کی طرف جائیں گے تو یہ کہیں گے ارے جناب لڑکے کی تو بڑی اچھی بلڈنگ ہے، سینکڑوں بیگھے زمین بھی ہے، اس کی تو سرکاری جاب بھی ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ جب وہ لڑکے والوں کی طرف آئیں گے تو لڑکی کی طرف سے بڑھاوا دیا جائے گا، لڑکی والا تو ویگنار دینے کہہ رہا ہے، لڑکی والا تو بلٹ دینے کہہ رہا ہے، لڑکی والا تو ماں باپ کو وہ زیورات دینے کہہ رہا ہے، سسر صاحب کو الگ سے اسکوٹی ملے گی۔ اللہ اللہ، تو رشتے کی بنیاد رکھنے سے پہلے جس رشتے کی تم بنیاد رکھ رہے ہو اس سے پہلے یہ ضرور دیکھ لو جسے تم بیچ میں ڈال رہے ہو کہیں جھوٹا تو نہیں ہے، کہیں مکار تو نہیں ہے، کہیں بے نمازی تو نہیں ہے، کہیں قرض کھانے والا تو نہیں ہے، کہیں سود باز تو نہیں ہے، کہیں داڑھی منانے والا تو نہیں ہے، کہیں شرابی تو نہیں ہے، کہیں علماء کی توہین کرنے والا تو نہیں ہے، کہیں طلبا کی بے عزتی کرنے والا تو نہیں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ارے جو اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کو نہیں نبھا سکتا وہ تمہارے رشتے کو کیسے نبھا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا دم لائیے، میں چل کے بولیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی بلوا سکتا ہوں، میں آپ سے بلوا سکتا ہوں، اتنی انرجی تو ہے مجھ میں۔ ہاں بلوا سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ تو بچولیا کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ میں دیکھ رہا ہوں سچا ہونا چاہیے، لیکن ہم سچے کو بناتے کہاں ہیں؟ سچے کو بناتے کہاں ہیں بھائی؟ سچے کو رکھتا کون ہے؟ اللہ اکبر، جزاک اللہ الخیر۔ ہم سچے کو بناتے کہاں ہیں؟ سچے کو تو بناتے نہیں، کیونکہ یہ اصل بتائے گا نا، کیونکہ یہ حقیقت بتائے گا نا، اور ہمیں رشتے کی بنیاد حقیقت پر تھوڑی رکھنی ہے، ہمیں رشتے کی بنیاد پر حقیقت پر نہیں رکھنی ہے، ہمیں تو جھوٹ پر رکھنی ہے۔ اللہ اللہ، رشتہ دیکھنے آؤ تو سب سے پہلے لڑکے کی بلڈنگ پہ نظر مارو، بلڈنگ کیسی ہے یہ بتاؤ بھائی، زمین کس ہے؟ اللہ اللہ، جنگل کو چلا گیا، یہ بتاؤ زمین کیسی ہے؟ یہ بھی اتنا بڑا مکار ہے، یہ بھی اتنا بڑا دھوکے باز ہے، جنگل کو لے گیا، بتاؤ زمین کتنی ہے؟ حد نظر جہاں بھی نظر آ رہی ہے سب ابھی پہ ہے، کون سی کوئی رجسٹری دیکھنی ہے، کون سے کوئی کاغذات دیکھنے ہیں؟ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں رشتے کا مطلب کیا ہے، نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح تم کرنے جا رہے ہو اور نکاح نبی کی سنت ہے۔ ارے وہ مصطفیٰ جنہوں نے قبل بعثت قبل نبوت انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ مصطفیٰ جن کے بارے میں کافر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہو، چاہے نبی مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، چاہے رسول مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، لیکن یہ ضرور مانتے ہیں محمد رسول اللہ امین ضرور ہے، محمد رسول اللہ صادق ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اس نبی کی سنت کو تم ادا کرنے جا رہے ہو، تم جھوٹ پر بنیاد رکھ رہے ہو۔ اللہ اللہ بھی کے زمین ایک ڈائریکٹ سوبی کا بتا رہے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، پلاٹ بھی گنا رہے ہو، زمینیں بھی گنا رہے ہو۔ میں تم سے کہنا چاہوں گا ارے جو رشتے پلاٹے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، زمین کی بنیاد پر ہوتے ہیں، عمارت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان رشتوں میں خلجان پیدا ہو جاتا ہے، ان رشتوں کی بنیادیں کمزور ہوتی ہے، وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر رشتوں کو مضبوط بنانا ہے تو دینداری دیکھو، قسم خدا کی اگر دینداری لڑکی دیکھو گے گھر میں بھی سکون رہے گا، رشتے میں بھی سکون رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ۔ گھر میں بھی سکون اور رشتوں میں بھی سکون رہے گا، لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، اب تو لڑکیاں فنکشنوں میں پسند کی جا رہی ہیں، 20 میں 40 میں بھی لڑکیاں پسند کی جا رہی ہیں، اور شادیوں میں ہماری مائیں لڑکیوں کو بڑا بڑا میک اپ کر کے بھیجتی ہیں،
رشتے نہیں ہوتے ہیں نا تو آدھا آدھا انچ ایک ایک انچ پلاسٹک پینٹ چڑھا کے بھیجتے ہیں کہ کوئی دیکھ لے، کوئی بے حیا دیکھ لے، کوئی گدھا دیکھ لے اور میری بیٹی کو پسند کر لے، شادی ہو جائے۔ بھائی ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو کھنالنا ہوگا۔ سچ ہے، کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، تسلیم کرو گے؟ آپ شادیاں دیکھو، شادیاں، عوام تو عوام، خواص کو دیکھ لو، جو خاص لوگ ہیں ان کے گھروں کا ماحول دیکھو شادیوں کے موقع پہ۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں، کتنی ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں جن کے پورے کپڑے ہوتے ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ، اب گھومو کتنے ہوتے ہیں؟ جب مہندی یہاں تک لگائی ہے تو کپڑے کیا پوری آستین کے ہوں گے؟ بتائیے آپ مجھے۔ جب ماں نے 5,000 روپے اپنی چہرے پہ فیشیل بنوانے میں بیوٹی پارلر میں اٹھائے ہیں تو کیا بیٹی کو سمجھائے گی؟ اگر بیٹی کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے تو ماں پورے 1 گھنٹے میں نکل کے آ رہی ہے بیوٹی پارلر سے۔ ماں تو بھائی پہلا مدرسہ ہے، پہلا مکتب ہے، پہلا کلاس ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو مدرسہ بگڑا ہوا ہو، جو کلاس بگڑی ہوئی ہو، جو اسکول بگڑی ہوئی ہو، تو اس اسکول میں پڑھنے والا، اس مدرسے میں پڑھنے والا، پرورش کرنے والا بچہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر بچوں کو صحیح کرنا ہوگا تو مدرسے کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسکول کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اے میری ماں، اگر بیٹیوں کو سدھارنا چاہتی ہو تو اس سے پہلے خود سدھر جاؤ۔ تم سدھر گئی تو بیٹیاں سدھر جائیں گی، بیٹیاں سدھر جائیں گی۔ 50 سال کی ہو گئی ہے، آئی بھی اب بھی برابر بن رہی ہے۔ ہاں 50 سال کی ہو گئی ہے، آئی بھی اب بھی برابر بن رہی ہے، بالکل برابر سے ہے۔ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، کورونا سے بچی ہے، بس کیسے بچی ہے، پھر بھی بیوٹی پارلر میں ضرور جائے گی۔ بھائیے کی شادی ہے، 10,000 روپے دینے ہیں، شوہر کچھ بھی کرے، پھاوڑا چلائے، مزدوری کرے، اس کو تو بھائی سنورنا ہے۔ میں کسی کی مذمت بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنی ماں بہنوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول کو سدھارنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو فنکشن میں شادیوں میں جاتی ہیں نا، بیٹی بھی ساتھ میں، جوان بیٹی ہے، کون ہے یہ؟ بیٹی ہے، لگ تو نہیں رہا، لگ تو بہنے بہنے رہی ہو، کوئی کہہ دے کہ بہنے بہنے، پھر ہو اس کی خوشی کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے۔ اجی سن رہے ہو، فلاں نے بہنے بہنے بتایا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسا کلچر ہم نے بنا لیا ہے، یہ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہوگا، اپنے گھروں کو کھنگالنا ہوگا۔ یہ آسمان سے برسی ہوئی مچھلیاں نہیں ہیں جو ہمارے گھروں میں یہ ننگی ننگی پھرتی ہیں، آسمان سے نہیں برسی ہیں، یہ ممبئی سے نہیں آئی ہیں ہمارے گھروں میں، یہ امریکہ سے نہیں آئی ہیں یہ ہمارے گھروں میں۔ پھر یہ ہمارے گھروں میں یہ فیشن آیا کہاں سے ہے؟ اب بتائیں مجھے، کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں جن کے سروں سے دوپٹہ بنا ہوا ہوتا ہے؟ جب بالوں پہ ڈائی ہے کیا دوپٹہ باندھیں گی؟ بے حیا باپ بھی دیکھ رہا ہے، بے حیا بھائی بھی دیکھ رہا ہے، بے حیا شوہر بھی دیکھ رہا ہے۔ کہاں چلی گئی غیرت؟ کہاں مر گئی حمیت؟ کہاں چلی گئی تمہاری تہذیب؟ کہاں چلا گیا تمہارا ایمان؟ کہاں چلی گئی مصطفیٰ کی سنت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہن گھوم رہی ہے تو گھومنے دو، بیٹی پھر رہی ہے تو پھرنے دو، بہو گھوم رہی ہے تو گھومنے دو۔ اللہ اللہ، اے میری بہن، اے میری ماں، اے میری بیٹی، میری شہزادی، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، تو کس ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے، کس مغربی تہذیب پہ چل رہی ہے، اس مغربی تہذیب پہ چل رہی ہے جو مغربی تہذیب تجھے جہنم کی طرف لے کے جائے گی، جو تہذیب تجھے بربادی کی طرف لے جائے گی، جو تہذیب تیری عزت کو پامال کر دے گی۔ ارے تجھے آئیڈیل بنانا ہے تو ممبئی کی ابارہ کو آئیڈیل مت بنا، اگر آئیڈیل بنانا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو آئیڈیل بنا۔ ہیلو، کسے آئیڈیل بنانا ہے؟ ہیلو، حضرت فاطمہ کو آئیڈیل بناؤ۔ ہیلو، ہم نکاح دیکھتے کیسے ہیں؟ اچھا لڑکی قرآن پڑھا ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ بہت ٹھیک ہے بات، لڑکی قرآن پڑھا ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ انگلیاں تک دیکھی جا رہی ہیں، انگلیاں تک کوئی ناخن ڈیفیکٹڈ تو نہیں ہے؟ وہی لڑکیاں دیکھی جا رہی ہیں، دینداری سے مطلب تھوڑی ہے۔
اور جو یہ بہن اور یہ ماں بڑی سوار کے دیکھتی ہے نا، اس کا مال پہ بھی نظر اور اس کے ناخنوں پہ نظر، 1 مہینے کے بعد اسی بہن کا انٹری نہیں ہوتی ہے گھر میں، 1 مہینے کے بعد۔ ہاں، سب سے پہلے اسی کا پتہ کٹتا ہے، جاؤ اپنے گھر رہو، اور جب آتی ہے برائی برابر ملتی ہے کہ یہ تو چڑھا کے جا رہی ہے اماں کو برابر۔ بتاؤ بھائی، حقیقت ہے، تجربہ بتا رہا ہوں، جو باتیں میرے سامنے آتی ہیں بتائیے آپ مجھے، ہیں یہ ہے نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ لڑکی قرآن پڑھا ہوئی ہے نہیں پڑھا ہوئی ہے؟ اچھا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوچھا ہو کہ لڑکا قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ ارے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہو لڑکے کو پوچھتے ہو قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بات ہے۔ بلڈنگ دکھا دو، زمین دکھا دو، اسے اپنی بیٹی کی قبر میں زمین رکھنی ہے نا۔ گاؤں کے پردھان جی ہیں نا، پردھان جی گاؤں کے چوکیدار ہیں، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز یاد ہے نہیں ہے، نماز جمعہ پڑھتا یا عید کی پڑھتا، کوئی مطلب نہیں ہے، پڑھے مت پڑھ، پوری زندگی مت پڑھ، یہ خود نہیں پڑھتا ہے، اللہ اکبر، کہ لڑکی قرآن پڑھا ہوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ لڑکا قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا ہے۔ بلڈنگ دیکھتے ہو تب رشتہ کرتے ہو، زمین دیکھتے ہو تب رشتہ کرتے ہو، بینک بیلنس دیکھتے ہو تب رشتہ کرتے ہو، اور یہ رشتہ کرنا ہے تو زمین مت دیکھو، زمین ختم ہونے والی ہے، زمین فانی ہے، عمارت مت دیکھو، بڑی بڑی اچھی عمارتیں بنی ہے، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے، بڑے بڑے اچھے بینک بیلنس والے دنیا میں آئے ہیں، بڑی بڑی ناکیں دنیا میں آئی ہیں، بڑی بڑی ٹوپیں دنیا میں آئی ہیں، لیکن سب ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اگر اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بیٹیوں کا عقد کرنا چاہتے ہو، تو دنیا دار مت دیکھو، مدینے کے تاجدار کا وفادار دیکھو، یہ وفادار ایسا بنے گا جب مرو گے تمہارے مرنے پہ قرآن پڑھے گا، گناہگار ہوگے لیکن اللہ کی رحمت کے ذریعے تمہیں معاف کروا دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید افروز عالم صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دنیا دار نا، دنیا دار نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، جی جی حق ایک طرف کھڑے ہیں بت بن کے، پتہ ہی نہیں۔ اور اماموں کی کوئی بات آ جائے تو سب سے پہلے ہوگا ہاں کرئی ایسی ہیں، میرے گھر بھی نہ گئے فاتحہ میں، کرئی ایسی ہیں، ہاں میرے گھر بھی نہ گئے فاتحہ میں، بچے کو بلانے بھیجا، فون کر دیا آئے نا، امیر کے یہاں چلے گئے، اور نماز جنازہ بالکل یاد نہیں، الگ کھڑا ہو جاتا بدھ بن کے۔ مسلمان نہیں کھانی بریانی کا مسلمان ہے تو ہے، گوشت کا مسلمان ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا بھائی، ہمیں دیکھنا ہوگا یار کیا زندگی ہے، کیسا عزیز ہے تمہارا وہ داماد یا وہ بیٹا، کس کام کا ہے جس کے لیے تم کروڑوں روپے چھوڑ رہے ہو، تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہے، کس کام کا ہے وہ بتائیے مجھے آپ، کسی کام کا ہے وہ؟ کسی کام کا نہیں ہے، جانے ببال ہے، جانے ببال۔ اگر 3 دار کو داماد بنایا ہے، یا اگر عالم 3 بیٹا ہے، ساری دنیا روتی ہو جنازے پہ، کسی کی آنکھ سے آنسو ہوں گے، کوئی اپنے کانوں کو نوچ رہا ہوگا، کوئی اپنا گریبان پاڑ رہا ہوگا، لیکن اللہ اکبر، اگر اس نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے تو یہ تیرے جنازے پہ کھڑے ہو کے نوٹنکی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی قرآن کو آیتوں کو پڑھے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تیرے اوپر سے عذاب ہٹا کے جہنمی سے ہٹا کے جنتی تجھے بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن سمجھائیں کسے؟ ہم نے تو عمارت دیکھنی ہے، عمارت کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد مصطفیٰ، خلیفہ دوم، جن کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، مچل کے بولیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ خلیفہ بنے، لوگوں نے چوراہوں پہ کھڑا ہونا چھوڑ دیا، عمر بن گئے عمر، خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس عمر کی شان کو سنو، یہ امیر المومنین جن کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے، کسرا کے بادشاہ نے اپنے قاصد کو بھیجا کچھ لے کر حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہ جائیے، اس نے آ کے پوچھا یہ بتاؤ کہ عمر خلیفہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، محل کہاں ہے، محل، قصر کا لفظ ہے، قصر کہاں ہے، محل کہاں ہے، محل۔ جا کے دیکھا تو اس نے گمان کیا تھا کہ امیر المومنین ہے بھائی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، کوئی ایک ملک کے بادشاہ تھوڑی ہیں، اس نے کہا بہت بڑا محل ہوگا، بہت بڑا۔ جا کے دیکھا تو بہت چھوٹا سا گھر،
چل کے بولو کیا ہماری تمہاری شان حضرت امیر المومنین سے بڑھ کر ہے؟ ارے وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ہیں جو مرادی مصطفیٰ ہیں، وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے جنتی بتا دیا ہے دنیا میں رہنے کے بعد۔ وہ امیر المومنین چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں، محل نہیں، ایک ملک کا بادشاہ نہیں، چھوٹا سا پردھان بن جائے تو لوگوں کی اپلیکیشن تجھے دینی پڑے ملنے کے لیے، بدھائک بن جائے تو کسی غریب سے نہیں مل سکتا۔ پر ہسٹری آف اسلام امیر المومنین ساری دنیا کے مسلمان ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا ہے امیر المومنین، کہا امیر المومنین تو نہیں ہے، کہا کہاں ملیں گے، کہا فلاں جگہ جنگل میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، جنگل میں چلا گیا۔ جب قاصد نے دیکھا نا امیر المومنین ایک پیڑ کے نیچے زمین پہ لیٹے تھے، زمین پہ، ارے مچل کے بولو، ارے بھائی ہم آئے، ہمارے نیچے دری نہیں بچھاؤ، ہمیں بڑا برا لگے گا، بھائی دری نہیں بچھائی، ہماری انسلٹ کر دی، ہماری بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دی۔ امیر المومنین کہاں لیٹے؟ زمین پہ، کوئی چٹائی نہیں ہے، کوئی قالین نہیں ہے، کوئی صوفہ نہیں ہے، اللہ اللہ متوسط التراب ذکر آیا ہے، آپ کے جسم سے مٹی لپٹی ہوئی تھی۔ جب کسریٰ کے قاصد نے دیکھا امیر المومنین جو ساری دنیا کے مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اللہ اللہ وہ تو زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس نے گمان کیا تھا کہ ساتھ میں خادم بھی ہوں گے، ساتھ میں گنر بھی ہوں گے جو حفاظت کر رہے ہوں گے، لیکن یہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہے جو تنے تنہا زمین سے نیچے، زمین سے لپٹ کر لیٹے ہیں، درخت کے نیچے لیٹے ہیں، کوئی پاس میں نہیں ہے، خادم نہیں ہے، محافظ نہیں ہے، کوئی گنر پاس میں موجود نہیں ہے، سیکورٹی گارڈ موجود نہیں ہے۔ اللہ اللہ امیر المومنین سے اس قاصد نے کہا تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، کیا آپ عمر فاروق اعظم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہی امیر المومنین ہے۔ اللہ اللہ اس نے امیر المومنین کے حالات کو دیکھا اور کہنے لگا یہ تو بتاؤ تمہارے گارڈ کہاں ہے، یہ تو بتاؤ تمہارے گنر کہاں ہے؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا مجھے گارڈوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گنر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قاصد نے کہا پھر کس کی ضرورت ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا تھا ارے جب میرا نبی پیٹ سے پتھر باندھ سکتا ہے تو اس نبی کا غلام عمر زمین پہ بھی لیٹ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر کبیرہ، امیر المومنین جو ساری دنیا کے مسلمان ہیں، کوئی گارڈ نہیں ہے پاس میں۔ جب اس نے دیکھا تھا نا ہکا بکا رہ گیا، تعجب میں پڑ گیا اور کہنے لگا ارے جس اسلام کا فالوور، جس نبی کا ماننے والا، ایک غلام امیر المومنین ہو کر، بادشاہ ہو کر اتنی سو انکساری ہے، اتنی نبی کی پرواہ ہے، اس اسلام کا ماننے والا جب اتنا اچھا ہے تو پھر اس نبی کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ یہ امیر المومنین ہے، رات کو نکلتے ہیں گشت کرنے نکلتے ہیں، کس نے کھایا کس نے نہیں کھایا، کس نے پیا کس نے نہیں پیا، گشت کرنے نکلتے ہیں، راتوں کو سوتے نہیں ہیں قالینوں پہ، نہیں سوتے ہیں۔ الیکشن کے ٹائم پہ تو پوری رات چوپالے لگیں گے، یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، الیکشن نکلتے ہی کام ختم۔ لیکن امیر المومنین نکلتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں؟ راتوں کو نکلتے ہیں، کوئی غریب سویا تو نہیں ہے بھوکا؟ اللہ، آپ رات میں نکلے ایک دن معمول کے مطابق تو دیکھا ماں بیٹی میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، ذرا توجہ چاہتا ہوں اپنی ماں بہنوں کی اور آپ کی بھی۔ امیر المومنین رات میں نکلے، دیکھا آپ نے کہ گھر میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، آپ دیوار کے کنارے سے بیٹھ گئے۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، دودھیا آنے والا ہوگا دودھ لینے کے لیے، فجر سے پہلے دودھ میں پانی ملا دو۔ ارے مچل کے بولو، کیا دودھیا آنے والا ہوگا؟ مانتی نہیں ہے، بعض تو بس کیا کہتے ہیں بالٹی دھونے گئی اسی میں لے آئی اور ڈالنا، یہ عادت ہی ہے کہ کیا کہا فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، دودھیا کے آنے سے پہلے دودھ میں پانی ملا دو۔
بیٹی سے کہا ماں نے مدرسہ بگڑا ہوا ہے نا, مکتب بگڑا ہوا ہے نا, اور جب مکتب ہی بگڑا ہوا ہے تو بچے تو خود بخود بگڑیں گے, مکتب کو اچھا ہونا ضروری. اللہ, لیکن اس بچی کا جواب سنو, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. بچیوں کو ایسا مناؤ, کہا ماں کیا تم نے سنا نہیں امیر المومنین کا قول؟ کیا بیٹی کیا فرمایا؟ امیر المومنین کا قول کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے. کہ کیا کہا امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے؟ کہا امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے. پچل کے بولے سبحان اللہ, سبحان منع فرمایا ہے, منع. اماں نے کہا بیٹی جانتی میں بھی ہوں, مجھے پڑھا رہی ہے. اللہ اکبر, پڑھا نہیں رہی ہوں اماں, بتا رہی ہوں. اماں نے کہا عمر دیکھ تھوڑی رہے. ارے مچل کے بولو, کیا عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں؟ اب بیٹی کا جواب سنو, قسم خدا کی اگر تمہارے سینوں میں گوشت کا لوتڑا ہے, اگر پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے تو ضرور تمہارے ایمان میں انقلاب پیدا ہوگا. بیٹی نے کہا اماں کیا کہہ رہی ہے؟ اماں نے کہا بیٹی عمر تو سو رہے ہوں گے, عمر کوئی دیکھ تھوڑی رہے ہیں. تو بیٹی نے کہا تھا اماں سن, عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ بات حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم دیوار سے کان لگا کر سن رہے تھے. دیکھو تو صحیح بیٹی کتنی اچھی ہے, دیکھو تو صحیح کتنی اسلام پہ عمل کرنے والی ہے. اللہ اللہ. امیر المومنین عمر فاروق اعظم خوش ہو گئے, گھر چلے گئے. گھر چلے جانے کے بعد میں اپنی بیوی کو بلایا, اپنی بیوی کو بلانے کے بعد میں اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں سے کہا میں ایک رشتہ دیکھ کر آیا ہوں, توجہ میری طرف, توجہ میری طرف. امیر المومنین نے فرمایا میرے شہزادے آ جاؤ. تمام شہزادے آ گئے, آپ کی بیوی بھی آ گئی. آپ نے ارشاد فرمایا آج میں نے ایک رشتہ تلاش کیا ہے, کون سا میرا بیٹا اس سے شادی کرے گا, کون سا میرا بیٹا اس سے نکاح کرے گا. بیٹوں نے کہا تھا, ماں نے کہا تھا اے امیر المومنین, ایک پدر محترم اس کی کوالٹی بتاؤ, اس کی صفات بتاؤ. امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے کہا تھا نہ اس کے پاس مال ہے, نہ اس کے پاس حسن ہے, میں نہیں جانتا اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے, میں نہیں جانتا اس کی بلڈنگ کیا ہے, میں نہیں جانتا. تو بچوں نے کہا تھا, بیٹوں نے کہا تھا پھر رشتے میں دیکھا کیا ہے, آپ رشتہ کرنے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو امیر المومنین نے فرمایا ارے اس کے پاس دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو, لیکن مدینے والے مصطفیٰ کی دولت ضرور ہے. میں نے سنا ہے اس گھر میں بچی پلنے والی کوئی آوارہ نہیں ہے, بلکہ فاطمہ زہرا کی سیرت پہ چلنے والی ہے. میں نے سنا ہے اس نے ایسا جواب دیا ہے اس کے پاس دنیا نہیں ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان ضرور ہے کہ وہ اتنی سچی ہے, دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا ہے. اللہ اللہ. آپ ایک شہزادہ کھڑا ہو گیا, میں نکاح کروں گا, میں نکاح کروں گا, میں نکاح کروں گا, میں نکاح کروں گا. میں نے امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں عالم تصور میں عرض کی اے امیر المومنین آپ نے نکاح میں دیکھا کیا تھا؟ تو جواب ملا ارے نکاح میں دنیا داری مت دیکھو, نکاح میں مالداری مت دیکھو, اگر نکاح میں دیکھنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی وفاداری دیکھو. جس میں مدینے والے مصطفیٰ کی وفاداری ہوگی تمہارا گھر بھی سکون سے رہے گا, تمہارا معاشرہ بھی سکون سے رہے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. میں بات ختم کر رہا ہوں, لیکن ہم کیا کریں, ہم تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں. مجھے بتانا کیا کیا تھا اور میں کیا بتا رہا ہوں, لیکن سمجھ میں تو آ رہا ہے آپ کی بات ختم کر رہا ہوں میں. بات ختم کر رہا ہوں. تو رشتے میں ایک بڑی گڑبڑ یہ بھی ہے, اگر ہمارے گھر میں اگر کسی کا اچھا رشتہ ہو جائے نا تو جیٹھانی الگ چڑھ رہی ہے, دیورانی الگ چڑھ رہی ہے, خاندانی ہیں اس کی بیٹی کا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو گیا, وہ مل جائے. بھائی بالکل تجربے کی بات بتا رہا ہوں, وہ مل جائے, وہ اس سے پوچھ لے کہ بھائی تمہارے محلے میں رشتہ ہوا ہمارے لڑکے کا, کیسی ہے؟ پیسے تو بہت اچھے لوگ ہیں, اس پہ دورے پڑھنے ختم ہو گئے. سمجھ میں نہیں آیا؟ پیسے تو بہت اچھے لوگ ہیں, اس پہ دورے پڑھنے ختم ہو گئے. لے اچھے بھی بتا رہی ہے, اور آگ کہاں سے لگائی ہے, آگ کہاں سے, اس پہ دورے پڑھنے ختم ہو گئے, آگ لگا دی اس نے.
یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں بھائی، حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ڈائن کی تو دیکھو، ڈائن کی، ارے تو کتنی بدقسمت ہے، کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑ رہی ہے۔ قسم خدا کی اگر یہ تیرے سامنے آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے اگر کسی میں کوئی گناہ ہو دیکھ بھی لو تو اسے منظر عام پر بیان مت کرو، چوراہے پہ بیان مت کرو۔ اللہ اللہ، آقا نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں کسی کے گناہوں کو چھپاتا ہے میرا اللہ حشر میں اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ تو نے اس کی بیٹی کا گھر کو اجاڑ دیا ہے، تو نے آگ لگا دی اور پھر کہہ رہی ہے کہ بہت اچھے ہیں، تو نے رشتے میں وہیں سے آگ لگا دی۔ اب یہ بتاؤ، کوئی یہ کہہ دے کہ اس پہ دورے پڑ رہے تو کوئی کرے گا؟ وہیں سے رشتہ ختم، کتنے کر لو کتنے کھلا دو، سب ختم ہے معاملہ، سب ختم ہے معاملہ۔ اس نے لگائی ہے نا آگ، اس نے آگ لگائی ہے۔ شادی سے پہلے بات ختم کر رہا ہوں میں، بڑی خرافاتیں ہوتی ہیں شادی سے پہلے تو بھائی بیٹا ہو ماں کے لیے کیا بتائیں کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کے لڑکوں سے اچھا ہوتا، چاند ستارے ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، آنکھوں کا چین، دل کا قرار۔ اور شادی ہوتے ہی، ہاں شادی ہوتے ہی پھر میری اماں کو لقمہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہو کچھ نہ دے رہا، بالکل جس دن سے آئی ہے بالکل کما کے نہ دے رہا، دیکھ رہے ہو۔ پھر حاجی جی کو سونے تھوڑی دے رہی ہے میری اماں، یہ دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو۔ اور شادی سے پہلے فیور میں باپ اگر ڈانٹے بھی دیکھنا ہے، ڈانٹتے ہی رہو تم اسے، جوان ہو گیا دکھ نہ رہا تمہیں۔ اور شادی کے بعد یہی ماں، فکر بدل گئی نا، تھوٹ بدل گئی، سوچ بدل گئی۔ شادی سے پہلے سکون، دل کا ٹکڑا، دل کا چین، اور شادی کے بعد ہاں آپ ہی کی مطلب کی بات ہو رہی ہے، سنو آپ ہی کے فیور میں تقریر کر رہا ہوں، ہاں آپ ہی کے فیور میں۔ زبیر بھائی یہ آپ کو دعائیں دیں گے، انہی کے فیور میں کر کے جا رہا ہوں، ہاں اللہ اکبر۔ لیکن بڑی عجیب سی حالت ہے، شادی سے پہلے بڑی بھائی بیٹا تو کچھ ہوتا ہے، میرے گھر میں بھی ماں ہے، آپ کے گھروں میں بھی ماں ہے، سب کے گھروں میں ماں موجود ہیں، لیکن میں اپنی ماؤں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی اپنی سسرال میں ملکہ بن کے رہے۔ یہ میری ماں تو اس سے گزارش یہ ہے تیرے گھر میں جو آ رہی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ دوہرا رشتہ کیسا ہے؟ تیری بیٹی ملکہ بن کے رہے، پورے خاندان کی جج بن کے رہے، پردھان بن کے رہے، اور تو اپنے گھر میں جو تیرے گھر میں آ رہی ہے نوکرانی بنا کے رکھے گی؟ کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا بھائی؟ کبھی تم بھی تو کسی کے گھر کی بہو ہوگی، یہ سوچنا ہوگا۔ 80-85% غلطیاں ساسوں کی ہوتی ہیں، میری ماں برا نہ مانے، بات کو سوچ لیں اور سمجھ لیں، ہاں 80-85% میرے نظریے کے مطابق ساسوں کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہاں بہویں تو بیچاری خود غرض ہو جاتی ہیں، جب وہ زیادہ پریشان ہو گئیں مرتا کیا نہ کرتا، عاجز بلی پھر کچھ بھی کر دے، شیر پہ بھی حملہ کر دے، ہاں یہ حقیقت ہے۔ لیکن بہویں کی ایک شکایت بہت ہے، اتنی شکایت ہے حضرت، وہ جس دن سے آئی ہے 9-10 بجے اٹھ رہی ہے، پوری رات پاکستانی سیریل دیکھ رہی ہے، نہ چائے کا پتہ ہے نہ جھاڑو کا پتہ ہے۔ جب تو نے وہی ہائی کلاس کی ڈھونڈی ہے تو اسے تو پوری رات نیٹ چلانا ہی ہے، فیس بک بھی چلائے گی، ٹویٹر بھی چلائے گی، اس کو تو چلانا ہی ہے سب کچھ، پاکستانی سیریل بھی دیکھے گی۔ پاکستانی سیریل کو تو ایسے دیکھ رہی ہیں عورتیں جیسے کہ اسلام کا حصہ ہو کوئی، بھئی بات صحیح بتا رہا ہوں میں، ہاں اور کوئی سا ایک سیریل، کوئی ایک ایسی مووی لا کے دکھا دو جس میں بے حیائی نہ ہو، جس میں پورے کپڑے ہوں، جس میں لو نہ ہو، جس میں بے شرمائی نہ ہو، آپ کوئی ایسا سیریل لا کے دکھاؤ مجھے، اگر زمانے میں مل جائے تو نہیں ملے گا۔ ارتقال غازی چلا، لوگوں نے جواز کے فتوے دیے، لیکن غلط۔ تم اللہ کے ولیوں کو ایکٹرز میں ان کی تصویروں میں دیکھو گے جو شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں، کیا اسلام اتنا کمزور ہو گیا کہ تم انہیں موویوں میں دیکھو گے؟ اگر اسلام پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھ اسلامی ہسٹری۔ ارے یہ دنیا کے ایکٹرز، یہ دنیا کے آوارہ کسی اللہ کے ولی کا یہ رول کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کی حالت یہ ہوتی ہے جدھر کو چلتے ہیں تختے بدل جاتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کے لوگ ایمان لاتے ہیں، جہنمی سے جنتی بن جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ ہاں ارتقال غازی کے تو بارے میں بتا رہا ہوں،
حضرت اسلامک ہے اسلامک، ابے کچھ نہیں ہے، وقت کی بربادی ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ لیا اور ارطغرل غازی دیکھیں گے، ہاں بننا چاہ رہے ہیں، پڑھو تاریخ پڑھو، ان کی اصلی حالت تو دیکھ لو جو بنا رہے ہیں، سب ہیرو ہیروئن ہیں، سب ایکٹرس ہیں، دنیا دار ہیں، آپ اللہ کے ولیوں کو ان کو رول میں دیکھو گے؟ یہ توہین نہیں ہے، کیا ہے؟ توہین ہے، یہ توہین ہے، یہ توہین۔ میری ماں شادی سے پہلے اس کے فیور میں، شادی کے بعد میں بڑی عجیب سی حالت، میاں بیوی ایک ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جائیں، او ہو پھر تو بھی خیر نہیں ہے، ماں الگ چڑھ رہی ہے، چھن گیا، بہنیں الگ، اماں بھیا تو گئے، اماں بھیا تو گئے، اماں بھیا تو گئے، ماں الگ، دیکھ رہے ہو بھئی؟ ایک دسترخوان پہ کھانا کھانا کوئی معیوب ہے؟ اگر میاں بیوی ایک ساتھ کھا لیں تو معیوب ہے یہ ہے؟ آدھے کپڑے پہن رہی ہیں وہ معیوب نہیں ہے؟ میک اپ برابر ہو رہی ہے، ننگے سر جا رہی ہیں وہ معیوب نہیں ہے؟ پورا دن گانے سن رہی ہے لیڈ لگا کے تو وہ معیوب نہیں ہے؟ 9-10 بجے اٹھ رہی ہے تو وہ معیوب نہیں ہے؟ بتائیے آپ مجھے، وہ معیوب نہیں ہے؟ پورے گاؤں کا چکر لگ رہا ہے وہ معیوب نہیں ہے؟ ہر دوسرے تیسرے دن مارکیٹ میں جایا جا رہا ہے وہ معیوب نہیں ہے؟ کھانا کھانے بیٹھ جائیں بس ایک ساتھ، گئے بھیا تو گئے، اماں کیسا معاملہ بھائی؟ اے میری ماں، اے میری بہن، میں تجھ سے گزارش کرنا چاہوں گا، جب تو اپنے بیٹے اور اس کی بہو کو دسترخوان پہ دیکھے تو چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ماں ہے نا، ماں کو تو اپنے بچوں سے بڑا پیار، بڑی لگن، بڑی محبت ہوتی ہے، تو کیسی ماں ہے؟ اللہ اللہ، تجھے پیار ہے، تجھے محبت ہے تو اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنا، اپنی پیار کی دلیل بھی تو لا کے دینا۔ اب کہو گے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، میں وظیفہ بتا کے جاتا ہوں، گھروں کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، گھروں سے رنجشیں دور ہو جائیں گی۔ اور اب وظیفہ یہ ہے، جب تم اپنے شہزادے کو اور اس کی بہو کو ایک دسترخوان پہ کھاتے ہوئے دیکھو تو میری ماں، تجھے تلنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے مصلی اٹھا لے، وضو بنا لے، تو رکعت نماز میں اپنے شکرانے کے ادا کر لے، اور سجدے میں جانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کر، مولا جب تک یہ میرے بچے زندہ رہے، ان دونوں میں اسی طرح محبت قائم رہے۔ طلاق ہوگی، ڈیورس ہوگی، چوکیوں میں جاؤ گے، تھانوں کے چکر لگاؤ گے، کچہریوں میں جاؤ گے، جیل ہوگی، تمہارے گھروں میں فاسق لوگ پنچایت کریں گے، تمہاری مذاقیں بنیں گی، چوراہوں پہ تمہاری ٹھٹے بازی ہوگی، نہیں ہوگی۔ ہمیں مگر دیکھنا ہے، اسلام پہ چلنا ہوگا۔ لیکن شہزادوں اور شہزادیوں، تم بھی یاد رکھو، ماں باپ سے بڑی نعمت اور تحفہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھ لو، ماں باپ سے بڑا نعمت اور تحفہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، کہیں بھی چلے جاؤ، کتنے بڑے مالدار ہو جاؤ، ماں باپ سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ میں پوری رات تقریر کرتا رہوں، کتنے بڑا علامہ بن جاؤں، زبیر بھائی چاہے پوری زندگی نعت پڑھتے رہیں، ایک ٹائم کا کچھ نہ کھائیں کچھ نہ لیں، کتنی پڑھتے رہیں، لیکن ماں باپ راضی ہیں، ماں باپ ناراض ہیں تو چاہے سجدے میں مر جاؤ، چاہے حرم میں مر جاؤ، چاہے مدینے میں دم توڑ دو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر عبادت کو قبول کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگیوں میں خوشحالی لانا چاہتے ہو نا، ترقی اور کامیابی ڈاکٹر بننے میں نہیں ہے، کتنے بڑا انجینئر بن جاؤ، کتنے بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، کتنے بڑے جج بن جاؤ، کتنے بڑے منسٹر بن جاؤ، کتنے بھی بڑے مالدار بن جاؤ، اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ میں نہیں ہے نا تو دیکھ لو خوشیوں سے ترس جائے گا۔ اور جن کے گھروں میں، جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ساتھ میں ہو، مال سے کمزور ہو سکتا ہے لیکن گھریلو معاملات میں وہ خوش و خرم نظر آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ماں باپ کی اہمیت کا جانو، اللہ نے ماں باپ دیے، ان کی قدر کرو، اپنے گھروں میں ماحول کو تلاشو، اپنے گھروں کے اندر اچھا ماحول، اسلامک ماحول بناؤ، دینداری کی وجہ سے زندگی گزارو، جو بہو گھر میں آئے اس کو عزت دو، اور جو گھر میں آئے اسے بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر اور اپنی نندوں کو وہ پوری طرح سے عزت دے جو اپنے گھر میں دیتی، تبھی یہ گھر تمہارا جنت کا گہوارہ بنے گا، بلکہ ورنہ تو دنیا میں ہی جہنم بن جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے نا؟ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ سب لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ کہو, ارے انشاءاللہ تو کہو. اللہ رب العزت اس گھڑی کے صدقے مولا ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ سب نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ کہو انشاءاللہ سب نماز پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہم سبوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سبوں کے دلوں کی کدورتوں کو معاف فرمائے, اور ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. کلمہ شریف پڑھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں سلام.